بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میقات دوم کے حصہ آخر کے دوسرے سبق کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو پچھلے ہمارا جو ویک نمبر 11 تھا، یعنی ہفتہ نمبر 11 میں ہم نے میقات دوم کے حصہ آخر کا جو ہمارا پہلا سبق تھا کرو عقل استعمال، وہ ہم نے پڑھا تھا، اور میقات دوم کے حصہ اول کا ہم نے ایک سبق حاتم طائی لکڑہارا پڑھا تھا، اس پوری وضاحت کے ساتھ اس کی بلند خوانی بھی کی تھی ہم نے، اور اس کا مشقی کام بھی کیا تھا۔ اب آج ہم میقات دوم کے حصہ آخر کے دوسرا سبق سر سید کا بچپن پڑھیں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے، مشقی کام سمجھیں گے اس کا، اور میقات دوم کے حصہ اول کے دوسرے سبق بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ، اور اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ تو پہلے ہم آ جاتے ہیں سر سید کا بچپن۔ تو سر سید، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سر سید کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ سر سید مسلمانوں کے لیڈر رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کی، ہر طرح ان کی اصلاح کی، اور انہوں نے بہت ساری علمی اور مذہبی کتابیں لکھیں، بری باتیں، خراب رسمیں جو پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے مسلمانوں میں پرورش پا رہی تھی ان کو ختم کیا، اور مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ تو ہم آ جاتے ہیں اس کی بلند خوانی کی جانب۔ صفحہ نمبر 68 پہ دیکھیے سر سید کا بچپن، جس کے مصنف ہیں فارغ بخاری۔ تو میں اس کی بلند خوانی کرتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کیجئے تاکہ آپ کو آپ کے کثیر الانتخابی سوالات حل کرنے میں آسانی ہو۔ آج سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا؟ سر سید اس لیے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت سی مذہبی اور علمی کتابیں لکھیں، وہ مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر بھی تھے، ساری عمر مسلمان قوم کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس وقت مسلمانوں میں جو بری باتیں اور خراب رسمیں رواج پا چکی تھی ان کی سخت مخالفت کی۔ اس میں سر سید کا تعارف کرایا ہے کہ سر سید احمد خان کون تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی کس طرح اصلاح کی، مسلمانوں میں جو خراب رسم و رواج پرورش پا چکے تھے، وہ پھیل چکی تھی، ان کی مخالفت کی۔ دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ حکومت کے گھر میں بھی ان کا رسوخ بہت زیادہ تھا، یعنی ان کی جان پہچان سر سید کی حکومت کے گھر میں بہت زیادہ تھی۔ اس وقت مسلمان اپنے انگریز حکمران سے نفرت کرتے تھے اور ان کی زبان سیکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں دوسری قومیں انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھی، یعنی کہ پاکستان کے قائم ہونے سے پہلے کا اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا اس وقت گناہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، انہوں نے ہم اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، تو وہ ان کی زبان سیکھنا نہیں چاہتے تھے، نفرت کرتے تھے انگریزوں سے۔ جبکہ دوسری قومیں جو تھیں وہ انگریزی زبان سیکھ کر حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا، کیونکہ سر سید احمد خان یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جب تک مسلمان ان کی زبان نہیں سیکھے گی، یعنی کہ انگریزوں کی زبان نہیں سیکھے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گی، کسی طرح بھی وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ انگریز حکمران تھے، اور ان کی زبان سیکھے بغیر ترقی کرنا ناممکن سی بات تھی۔ سب مسلمان ان کی مخالفت کرتے رہے۔ کس کی مخالفت؟ سر سید احمد خان کی مخالفت کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے پر مسلمانوں کو زور دیا تھا کہ آپ انگریزی زبان سیکھیں، اور انہیں انگریزوں کا ایلچی کہہ کے بدنام کرتے رہے۔ ایلچی یعنی کہ قاصد کہتے ہیں، یعنی کہ جو اس کا پیغام ادھر سے ادھر پہنچانے والے کو قاصد کہتے ہیں، اور ادھر لکھا ہے ایلچی، تو ایلچی کے معنی قاصد۔
ٹھیک ہے، ایلچی کہہ کر کس کو؟ سر سید احمد خان کو انگریزوں کا ایلچی کہہ کر بدنام کرتے رہے، لیکن وہ نہایت صبر اور استقلال سے یہ سب برا بھلا سنتے ہوئے بھی اپنے کام میں لگے رہے۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کی زبان سے یہ سب باتیں سنتے ہوئے بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے، اور آج ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سر سید کی اور خوبیوں کا اگر ہم خیال نہ کریں تو بھی جب تک علی گڑھ یونیورسٹی موجود ہے ان کا نام نہیں مٹ سکتا۔ یہ ان کا مسلمان قوم پر ایک ایسا احسان ہے جس کا شکریہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ ہزاروں مسلمان طالب علم ہر سال اس یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں۔ کہاں سے؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے مسلمان بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں اور ملک پوری دنیا میں جگہ جگہ اچھے عہدوں پر فائز ہیں اور بڑی بڑی سرکاری کرسیوں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے سر سید مرحوم مسلمانوں میں بہت مشہور ہیں اور انہیں سب مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو ان کے بچپن کے حالات سے واقفیت ہوگی۔ اب یہ آ گئے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب، یعنی کہ سر سید کے بچپن کی جانب۔ پہلے تو ہم نے پڑھ لیا ان کے بارے میں کہ سر سید احمد خان کون تھے، اب ہم آ گئے ہیں ان کے بچپن کی جانب جو کہ ہمارا سبق ہے۔ ہم سر سید کو تو پہچان گئے، سمجھ گئے ان کے بارے میں کہ وہ کون تھے، انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے کیا کیا، انہوں نے ہماری تعلیم حاصل کرنے پر کیوں زور دیا، کیوں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان پڑھے لکھے، اور ہمارے لیے ان کی جو ہمدردی تھی وہ بھی ہم نے سمجھ لیا، پڑھ لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے بچپن کی طرف۔ یہاں ہم ان کے بچپن کی باتیں پڑھیں گے کہ ان کا بچپن کیسا گزرا۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ شاہجہاں بادشاہ کے وقت میں ایران سے ہندوستان آئے اور آخر تک مغلیہ سلطنت میں ان کو بڑی عزت حاصل رہی۔ آپ کے والد سید متقی ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے اور مغلیہ دربار میں انہیں بہت رسوخ حاصل تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک حویلی تھی جہاں وہ رہتے تھے۔ ان دنوں تیر اندازی اور تیراکی سیکھنا ایک اچھا کام سمجھا جاتا تھا اور شریف گھرانے کے لڑکے بڑے شوق سے یہ سپاہیانہ کرتب سیکھتے تھے۔ یعنی کہ پہلے زمانے میں ایسے کھیل نہیں ہوتے تھے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا بے وجہ کے کھیل ہو جس سے وقت ضائع ہو اور صحت کے لیے بھی اچھے نہ ہو۔ پہلے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں وہ کھیل ہوتے تھے جس سے ورزش بھی ہو جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ تو تیراکی اور تیر اندازی یہ وہ کھیل ہیں جو بہت شوق سے کھیلتے تھے اور اچھے سمجھے جاتے تھے۔ سید متقی کو یعنی سر سید کے والد کو ان دونوں چیزوں میں کمال حاصل تھا اور دلی میں ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ سر سید نے بھی تیراکی اور تیر اندازی اپنے والد سے ہی سیکھی تھی۔ سید متقی اپنی زندگی نہایت بے فکری اور آزادی سے گزارتے تھے، اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انہیں بہت کم خیال ہوتا تھا۔ البتہ سر سید کی والدہ صاحبہ کو اپنے بچوں کی ہر بات کا پورا دھیان تھا۔ سر سید کی والدہ خواجہ فرید کی لڑکی تھی، وہ قدرتی طور پر بڑی عقل مند عورت تھی۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، یعنی کہ سر سید کی والدہ کے بارے میں یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، مگر انہیں اولاد کو پالنے کا ڈھنگ خوب آتا تھا، یعنی کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے اس کا ڈھنگ سلیقہ ان کی والدہ کو بہت اچھے سے تھا۔ سر سید کہتے ہیں جب میں ان کو سبق سناتا، یعنی کہ اپنی والدہ کو جب میں سبق سناتا تو وہ اپنے پاس چھڑی رکھ لیتی، اگر مجھے سبق یاد نہ ہوتا تو وہ بہت ناراض ہوتی، لیکن کبھی انہوں نے مارا نہیں۔ سر سید کی والدہ نے بچپن ہی سے سر سید کے دماغ میں ایسی کام کی باتیں بٹھا دی اور انہیں ایسے اچھے طریقے سے پالا کہ چھوٹی عمر ہی سے عام بچوں کی طرح انہوں نے فضول اور بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ گیند بلہ، کبڈی اور دوسرے ایسے ہی ورزشی کھیلوں اور فائدہ مند کھیلوں کا ان کو شوق تھا، یعنی کہ سر سید کو، جن سے ان کا دماغ اور صحت طاقت اور تازگی حاصل کرتے رہے۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیہ بیگم اور بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کے 6 برس بعد سر سید پیدا ہوئے، اس لیے ان کے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ سر سید کو ایک پرانی خادمہ ماں بی بی نے پالا، یعنی کہ سر سید کے گھر میں جو پرانی خادمہ تھی ماں بی بی، انہوں نے سر سید کو پالا تھا۔ سر سید 5 برس کے تھے کہ ماں بی بی چل بسی، یعنی کہ ان کی جو خادمہ تھی وہ جب سر سید 5 برس کے ہوئے تو وہ چل بسی، یعنی کہ وفات پا چکی۔ ٹھیک ہے، سر سید کو ان کے مرنے کا بڑا رنج ہوا، یعنی کہ بڑا دکھ ہوا، لیکن والدہ نے سمجھایا کہ وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں اور وہاں بڑے آرام سے رہتی ہیں۔ ماں بی بی نے مرتے وقت کہا تھا میرا تمام زیور سر سید کو دے دیجئے گا، لیکن ان کی والدہ نے سب زیور ماں بی بی کے پیچھے خیرات کر دیا، یعنی کہ سر سید کو جنہوں نے پالا تھا ماں بی بی نے، انہوں نے ان کی والدہ کو وصیت کی تھی کہ جو میرا جو زیور ہے وہ سر سید کو دے دیجئے گا، لیکن ان کی والدہ نے یعنی کہ سر سید کی والدہ نے وہ تمام زیور ان کے پیچھے یعنی کہ ماں بی بی کی وفات کے بعد خیرات کر دیا۔
بچپن میں ان پر کھیل کود کی کوئی قید نہ تھی. ان کے ماموں، خالہ اور دوسرے نزدیکی رشتہ داروں کے 15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے، یعنی کہ سر سید کے ہم عمر تھے. جو ان کے قریبی رشتہ دار خالہ ماموں کے جو بچے تھے، لڑکے تھے، وہ سر سید کے ہی ہم عمر تھے، جو آپس میں کھیلنے کودنے کو کافی تھے. اس لیے انہیں باہر کے آوارہ اور بیکار لڑکوں سے کھیلنے کا موقع ہی نہ ملا. یعنی کہ گھر کے جو بچے تھے وہی کھیلنے کے لیے کافی تھے، تو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ باہر جاتے اور بیکار اور فضول لڑکوں میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے. ان کے کھیلوں میں کوئی ایسی بات ہی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکے. خواجہ فرید کی حویلی کی چھتیں اور چوک ان کے کھیلوں اور بھاگ دوڑ کے لیے موجود تھا، اس لیے باہر گلی کوچوں میں کھیلنے کی انہیں ضرورت ہی نہ پڑی. سر سید کہتے ہیں کھیل کود میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تو بڑوں میں سے آ کر کوئی فیصلہ کروا دیتا. ان کا بیان ہے کہ باوجود اتنی آزادی کے بچپن ہی میں مجھے اکیلا باہر جانے کی اجازت نہ تھی. یعنی کہ ہر طرح کی آزادی دی ہوئی تھی لیکن اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. جب میری والدہ نے اپنے رہنے کو جدا حویلی بنوائی، یعنی کہ سر سید بتا رہے جب ان کی والدہ نے اپنے رہنے کے لیے الگ سے حویلی بنوائی، یعنی کہ جدا حویلی بنوائی، اور ہم وہاں جا رہے تھے، تو باوجود اس کے کہ حویلی میں نانا جی کی یعنی سر سید کی حویلی میں اور ان کے نانا جی کی حویلی میں صرف درمیان میں ایک سڑک تھی، یعنی ایک سڑک کا فاصلہ تھا. جب بھی میں کبھی نانا جی کی حویلی جاتا تو نوکر ضرور میرے ساتھ جاتا، یعنی کہ اتنا سا فاصلہ تھا، صرف ایک سڑک کا اور آمنے سامنے تھا. لیکن جب بھی سر سید کو جانا ہوتا تو گھر سے کوئی نہ کوئی نوکر ان کے ساتھ جاتا. سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں پھرتیلے، چالاک اور شوخ بھی تھے. یعنی کہ سر سید اپنے کھیل کے زمانے میں تیز، ہوشیار اور شرارتی تھے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر وہ شوخی کیا کرتے تھے، یعنی کہ مذاق کیا کرتے تھے. ایسی بچوں سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے مگر جلد ہی صلح صفائی ہو جاتی، یعنی کہ جلد ہی دوستی ہو جایا کرتی تھی. سر سید لکھتے ہیں میرے نانا زنان خانے میں کھانا کھاتے تھے، جہاں دسترخوان پر سب خاندان کے لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے. بچوں کے سامنے خالی رکابیاں ہوتی، رکابیاں یعنی پلیٹ یا تشتری جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. نانا جی ہر ایک سے پوچھتے جاتے کون سی چیز کھاؤ گے، یعنی جتنے بھی لوگ دسترخوان پہ موجود ہوتے ان کے جو نانا تھے وہ سب سے پوچھتے کہ کون کیا کھائے گا. ہر ایک کی طبیعت کے مطابق، یعنی جس کا جو کھانے کا جی چاہتا تھا وہ سالن ان کی رکابی میں ڈال دیتے، یعنی کہ ان کی پلیٹ میں ڈال دیتے. ہم سب ان کے سامنے باادب بیٹھتے. ہمیں بڑی مشکل پڑتی تھی کہ کسی کے پاؤں کا دھبا، یعنی کہ اس سفید چاندنی بچھی ہوتی تھی، اور بچوں سر سید بتاتے ہیں کہ اتنی مشکل ہوتی تھی، یعنی انہیں ایک ڈر بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاؤں کا دھبا، یعنی پاؤں پہ مٹی لگی ہوتی ہے، اگر چلتے ہیں ننگے پیر فرش پہ چلتے ہیں، یعنی بنا چپلوں کے ہم فرش پہ چلیں گے تو پاؤں میں مٹی لگ جائے گی، تو انہیں اس وقت یہ ڈر ہوتا تھا اور تمام بچوں کو کہ اگر پاؤں کا ذرا سا بھی دھبا چادر پہ لگ گیا تو وہ ناراض ہوں گے. شام کو چراغ جلنے کے بعد سب بچے ان کو سبق سنانے جاتے، یعنی کہ اپنے نانا کو سبق سنانے جاتے. جس سے اچھا سبق یاد ہوتا اسے رنگا رنگ مٹھائی ملتی، یعنی جس بچے کو سبق یاد ہوتا اسے مٹھائی ملتی تھی، اور جسے یاد نہ ہوتا اسے جھڑک دیتے، یعنی کہ ڈانٹ دیتے، اس پہ ناراض ہو جاتے. سر سید کہتے ہیں مجھے اپنی بسم اللہ کی رسم اچھی طرح یاد ہے. یعنی کہ سر سید نے جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، ان کی بسم اللہ کی رسم جب ہوئی تو وہ اس کا احوال لکھتے ہیں، اس کا حال لکھتے ہیں کہ وہ انہیں اچھی طرح سے یاد ہے. سہ پیر کا وقت تھا، آدمی کثرت سے جمع تھے، یعنی کہ آدمی زیادہ تھے. حضرت شاہ غلام صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. مجھ کو حضرت صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا. کس کو؟ یعنی سر سید کو حضرت صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا. میں اس ہجوم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، یعنی اس ہجوم کو دیکھ کر وہ بالکل سن سے ہو گئے، بے حس و حرکت ہو گئے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ اتنے سارے لوگ، وہ چھوٹے تھے اس وقت تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے وہ گھبرا گئے تھے. میرے سامنے تختی رکھی گئی اور شاہ صاحب نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سید بتاتے ہیں ان کے سامنے تختی رکھی گئی اور شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سر سید کہتے ہیں مگر میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا. یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اگر ہم ان کو کسی گود میں دیتے ہیں، کوئی نئے لوگ ہوتے ہیں ان کی گود میں دیتے ہیں تو وہ ان کی شکل دیکھتے رہتے ہیں. یہی کچھ حال سر سید احمد خان کے ساتھ بھی ہوا کہ جب ان کو شاہ صاحب نے بولا کہ بسم اللہ پڑھو تو وہ بس ان کی شکل دیکھے جاتے تھے، بول کچھ نہیں رہے تھے. تو پھر انہوں نے گود میں اٹھا لیا، یعنی سر سید کو گود میں اپنی بٹھایا اور پھر پیار سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہ سر سید بتاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا. سب کی طرف سے مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، یعنی سب طرف سے مبارک سلامت کا شور آنے لگا. پھر اس سر سید احمد خان کو دودھ پلایا گیا اور حاضرین میں سے ہر ایک نے میری پیشانی کو بوسہ دیا. یہ جو میں بلند خوانی کر رہی ہوں، اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، یہ آپ میرے ساتھ ساتھ کریں گے. جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ
کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ MCQs جب آپ حل کریں گے تو جب آپ ریڈنگ کیے ہوئے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، بآسانی آپ اپنے تمام MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات جو ہوں گے وہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سر سید 11 برس کے تھے کہ ایک بوڑھے نوکر کو تھپڑ مارا، یعنی سر سید نے بوڑھے نوکر کو تھپڑ مار دیا۔ والدہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا۔ کس کو گھر سے نکال دیا؟ سر سید احمد خان کو گھر سے نکال دیا کہ یہ کتنی بری بات تھی کہ انہوں نے ایک نوکر کو تھپڑ مارا۔ 3 دن تک آپ خالہ کے گھر پہ پڑے رہے، یعنی 3 دن تک سر سید احمد خان اپنی خالہ کے گھر پہ پڑے رہے۔ تیسرے دن خالہ انہیں لے کر والدہ کے پاس گئی تاکہ قصور معاف کروائیں۔ خالہ ان کی لے کر سر سید کی خالہ انہیں لے کر ان کی والدہ کے پاس گئی تاکہ ان کی جو غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی وہ معاف کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوکر کے آگے معافی مانگو، یعنی سر سید کی والدہ نے بولا کہ نوکر کے آگے معافی مانگو۔ سر سید نے نوکر کے آگے جا کر ہاتھ جوڑے، تب ان کا قصور معاف ہوا۔ یعنی کہ دیکھیں ان کی تربیت کس طرح کی گئی تھی، انہیں بڑوں کا ادب کس طرح سکھایا گیا تھا کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، گھر کے نوکر بھی ہوں، ان کا ادب و احترام بھی گھر کے فرد کی طرح کیا جانا چاہیے۔ چاہے اب یہاں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ چاہے گھر کے فرد ہوں یا باہر کے کوئی بھی ہوں، بڑے بزرگ ہوں، ہمیں ان کا ویسا ہی احترام کرنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے نوکر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، تب ان کی والدہ نے ان کا قصور یعنی کہ ان کی غلطی معاف کی۔ سر سید کو اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت تھی اور ان کے بڑے بھائی بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اپنی بہن کو بھی سر سید دل سے چاہتے تھے اور والدہ کی خدمت کرنے اور ان کا حکم ماننے سے کبھی انکار نہ کیا، یعنی کہ سر سید اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنی والدہ سے بھی، اور ان کا کوئی حکم کبھی نہیں ٹالا، کسی بھی بات سے کبھی ان کی انکار نہیں کیا۔ اپنے محلے کے بزرگوں اور ابا جان کے دوستوں کا ادب کرتے تھے۔ سر سید احمد خان اپنے محلے کے جتنے بزرگ تھے ان کا اور اپنے والد صاحب کا بہت احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور ہمسایوں کا بھی کوئی کام ہوتا تھا یعنی پڑوسیوں کا بھی کوئی کام ہوتا تھا تو وہ خود کرتے تھے۔ محلے والوں میں سے کسی کو خط لکھوانا ہوتا تو سر سید کو بلوا کر ان سے خط لکھواتے۔ وہ چھوٹی عمر ہی سے لوگوں کی خدمت کرنا ثواب سمجھتے تھے، یعنی کہ اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم کسی کا کام کریں گے یا کسی کی خدمت کریں گے تو یہ ثواب کا کام ہے، اور ایسا ہی ہے، اگر ہم کسی کا کام کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ دکھی اور بیمار، غریب اور بیکس یعنی کہ بے یار و مددگار جو لوگ ہوتے تھے ان سے ہمدردی کرتے، اپنے یتیم ہم عمر ہمسایہ بچوں کو اپنے کھانے کی چیزیں دیتے اور کھلونے دے دیا کرتے، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو ایسے بچے ہوتے تھے یتیم، بیکس، مجبور ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے تو وہ اپنے کھانے کی چیزیں اور اپنے کھلونے بھی ان کو کھیلنے کے لیے دے دیا کرتے، اور بعض اوقات انہیں اپنے کپڑے تک پہنا دیا کرتے، یعنی کہ اپنے جو ان کے کپڑے ہوتے تھے وہ بھی انہیں دے دیا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے وہ ہنسمکھ اور حاضر جواب تھے، ان کا ذہن اچھا تھا، جو بات ایک دفعہ ذہن نشین کرا دی جاتی یعنی ایک دفعہ جو کوئی بات ان کے ذہن میں بٹھا دی جاتی وہ پھر کبھی نہیں بھولتے۔ کھیل کود میں بھی حصہ لیتے لیکن پڑھنے لکھنے کی طرف بھی پورا دھیان دیتے، یعنی کہ انہوں نے ہر چیز کو ایک بیلنس میں رکھا ہوا تھا، برابری سے رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ کھیلتے کودتے تھے تو وہ پڑھائی پر بھی پورا دھیان دیتے تھے، کسی ایک طرف دھیان نہیں تھا کہ اگر وہ کھیل رہے ہیں تو پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہے، یا پڑھ رہے ہیں تو کھیل کود کی طرف بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں تھا، دونوں طرف برابری رکھتے تھے۔ اور چھوٹی عمر ہی میں ہر معاملے پر پہلے اچھی طرح غور کرتے، غور کرنے کے بعد عمل کرتے، یعنی کہ کوئی کام انہیں کرنا ہوتا تو پہلے اچھی طرح اس پہ غور و فکر کرتے، اس کو دھیان سے دیکھتے، سوچتے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے۔ وہ کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تھے اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ یعنی کہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سر سید، پہلے ہم نے سر سید کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے بچپن کے بارے میں پڑھا کہ ان کی تربیت کس طرح سے ہوئی اور انہوں نے کیا اچھی باتیں سیکھی، ان پہ عمل کیا، بزرگوں کا احترام کرتے تھے، صرف اپنے گھر والوں کا ہی نہیں، جو ان کے والد صاحب کے دوست ہوتے تھے، ان کے ہمسائے یعنی پڑوسی ہوتے تھے، وہ سب کا احترام اور ادب کرتے تھے، کسی کو کمتر نہیں جانتے تھے، چاہے وہ گھر کے نوکر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو کمتر نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، ان کو ہر اچھی بری بات کا پتہ تھا کہ کیا اچھی بات ہے اور کیا بری بات ہے۔ آپس میں کھیلتے تھے، چھوٹے تھے جب کھیلتے تھے، آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی ان کے کزن سے، کسی سے بھی، تو فوراً جلدی صلح صفائی یعنی کہ دوستی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ لڑائی کو تول دے دیا جائے، اس کو بڑھا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا، اسی وقت صلح صفائی ہو جایا کرتی تھی، بڑے آ کر صلح صفائی کروا دیے جاتے تھے۔ تو اس سبق سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے، ٹھیک ہے،
کہ آپ بھی اس چیز سے یہ سیکھیں کہ ہر کسی کا قصور معاف کیجئے، کہ آپ کو کیا کام کس طرح کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، آپ کو کیا کام کیسے کرنا ہے، اپنی پڑھائی کو کس طرح سے رکھنا ہے، آپ کو اپنی تعلیم پر بھی پورا وقت دینا ہے، کھیل کود کو بھی وقت دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی پڑھائی میں لگے تو اپنا کھیل کود بھول جائیں، نہیں. اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ اگر کھیل کود رہے ہیں تو اتنا ہی ٹائم اپنی پڑھائی کو بھی دیجیے. ہر چیز کو برابری سے رکھ کے چلیے. کوئی کام اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ اچھی طرح سے سوچیے، غور و فکر کیجیے، پھر اس پہ عمل کیجیے. بڑوں کا ادب احترام کیجیے کہ کامیابی کا راز یہی ہے. جب تک ہم اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے تب تک ہم زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب آ جاتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کی جانب، ان کے معنی کی طرف. اچھا، پہلا ہمارا لفظ ہے استقلال. استقلال کے معنی ثابت قدم رہنا. ٹھیک ہے، استقلال کے معنی ثابت قدم. ایلچی یعنی کہ قاصد، جیسے کہ میں نے بتایا تھا انگریز مسلمان جو تھے وہ سر سید احمد خان کو انگریزوں کا ایلچی کہہ کر بدنام کیا کرتے ہیں، یعنی کہ قاصد جو ادھر سے ادھر پیغام پہنچاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. بے کس، بے یار و مددگار. رنج، دکھ. زنان خانہ یعنی عورتوں کا مکان. ہکا بکا، گھبرایا ہوا یا حیران. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. استقلال، ثابت قدم، ایلچی، قاصد، بے کس، بے یار و مددگار. رنج کے معنی ہے دکھ. زنان خانہ، عورتوں کا مکان. ہکا بکا، گھبرایا ہوا یا حیران. ٹھیک ہے، ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ بھی. استقلال، ثابت قدم، ایلچی، قاصد، بے کس، بے یار و مددگار. رنج، دکھ. زنان خانہ، عورتوں کا مکان. ہکا بکا، گھبرایا ہوا یا حیران. اب ہم اس کے مشقی کام کی جانب آ جاتے ہیں. ابھی ہم نے کیے تھے اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. اب ہم آ جاتے ہیں سوال و جواب کی طرف کہ سر سید احمد خان کی وجہ شہرت کیا تھی. یعنی کہ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ سر سید کس وجہ سے مشہور تھے، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی جس وجہ سے وہ مشہور تھے. تو اس کا جواب ہے سر سید کی وجہ شہرت کہ انہوں نے بہت سی علمی مذہبی کتابیں لکھی. وہ مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر بھی رہے ہیں. ساری عمر مسلمان قوم کی اصلاح اور بہتری کی کوشش انہوں نے کی اور مسلمانوں میں سے بہت سی خراب رسم و رواج کا خاتمہ کیا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں کہا، جو کہ میں اس کی وضاحت کر چکی ہوں کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ انگریز حکمران میں اس وقت کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کریں. اس کے مسلمانوں کے مقابلے میں دوسری قومیں انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھی. سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کو، یعنی کہ وہ پہلے مسلمانوں کے لیڈر تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں. اور آج اسی وجہ سے مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں. ہمارا سوال نمبر 3 ہے اس کا، سر سید کی والدہ صاحبہ میں کیا خوبیاں تھیں. سر سید کی والدہ قدرتی طور پر بڑی عقل مند عورت تھی. وہ صرف قرآن پاک اور کچھ فارسی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، یعنی تعلیم یافتہ نہیں تھی کہ انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو، ایسا نہیں تھا. انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی اور کچھ فارسی کتابیں پڑھی تھیں، مگر انہیں اولاد کو پالنے کا یعنی اولاد کی تربیت کرنے کا ڈھنگ سلیقہ بہت اچھے سے آتا تھا. سر سید کی والدہ نے ان کی تربیت کس طرح کی، یہاں ہم سے پوچھا گیا کہ سر سید کی والدہ نے ان کی پرورش کس طرح کی. سر سید کی والدہ نے انہیں بچپن سے کام کی باتیں سکھائیں. چھوٹی عمر ہی سے عام بچوں کی طرح انہوں نے فضول اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنے دیا، بلکہ ان کو گیند بلا، کبڈی اور دوسرے ایسے ہی ورزشی کھیل سکھائے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے. یعنی ان کی والدہ نے ان کی تربیت اس طرح کی کہ انہیں وہ کھیلوں کی جانب راغب کیا
ان چیزوں کی طرف راغب کیا جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے. سوال نمبر 5 ہے سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں کیسے تھے؟ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں نہایت ہوشیار، پھرتیلے اور شوخ طبیعت کے تھے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے، بچوں سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے، مگر جلدی صلح صفائی ہو جایا کرتی تھی. بوڑھے نوکر کو تھپڑ مارنے پر سر سید کی والدہ نے کیا کیا تھا؟ بوڑھے نوکر کو جب سر سید احمد خان نے تھپڑ مارا تھا تو ان کی والدہ نے ناراض ہو کر انہیں گھر سے نکال دیا تھا. وہ اپنی خالہ کے گھر چلے گئے تھے. تو پھر ان کی خالہ 3 دن بعد انہیں لے کر آئیں کہ والدہ سے قصور معاف کروائیں. تو سر سید کی والدہ نے کیا کیا تھا کہ ان کی والدہ نے سر سید احمد خان سے کہا تھا کہ پہلے نوکر کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو تبھی تمہارا قصور معاف ہوگا. جب انہوں نے نوکر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تب جا کے ان کی والدہ نے ان کا قصور معاف کیا. اچھا سر سید کی ہمارا آخری سوال ہے سر سید کی بسم اللہ کی رسم کا مختصر حال تحریر کریں. یعنی سر سید احمد خان کی بسم اللہ کی رسم کس طرح ہوئی تھی اس کا مختصر احوال ہمیں تحریر کرنا ہے. تو اس کا جواب سر سید اپنی بسم اللہ کا حال لکھتے کہ سہ پہر کا وقت تھا، آدمی کثرت سے جمع تھے، حضرت شاہ غلام صاحب بھی تشریف فرما تھے، ان کے سامنے ایک ہجوم تھا، کافی لوگ جمع تھے. سر سید احمد خان کے سامنے ایک تختی رکھی گئی اور پھر انہیں شاہ صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سید پہلے تو گھبرائے، ان کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا اور پھر پیار سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر سر سید احمد خان ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے گئے اور ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور ہونے لگا اور پھر انہیں دودھ پلایا اور حاضرین میں جو سب لوگ تھے انہوں نے سر سید احمد خان کی پیشانی پر بوسہ دیا. سوال نمبر 2 ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کو الفاظ کی ترتیب درست کر کے تحریر کرنا ہے. اس سوال کا مطلب یہ کہ ہمیں جو جملہ دیا گیا ہے اس جملے میں الفاظ آگے پیچھے ہیں. وہ جملہ ہے تو پورا لیکن وہ بے ترتیب ہے، اس کو ہمیں ترتیب سے لکھنا ہے. ترتیب سے لکھنا ہے ایسے سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب سے لکھنا ہے. یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو کر کے. ابھی جملہ بے ترتیب لکھا ہوا ہے کہ پالا ایک پرانی خادمہ سر سید کو ماں بی بی نے. تو ہم نے سبق میں ایسے ہی جملہ پڑھا تھا، ایسے تو نہیں پڑھا تھا، ہم نے تو ترتیب سے پڑھا تھا. اب یہاں پر یہی کرنا ہے کہ اس جملے کی ترتیب آگے پیچھے ہوئی بھی ہے، ہمیں اس کو سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی اپنے سبق کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب سے لکھنا ہے اس جملے کو. تو اس جملے کی ترتیب کیا ہوگی؟ صحیح بالکل اس کا جملہ کیا ہوگا؟ سر سید کو ایک پرانی خادمہ ماں بی بی نے پالا. ٹھیک ہے، یہ درست ہو گیا آپ کا جواب بالکل ترتیب سے. ایک اور لکھ کر بتا دیتی ہوں میں. ان پر کھیل کود نہ تھی، ان پر کھیل کود بچپن میں کی کوئی پابندی. بچپن میں کی کوئی پابندی. ٹھیک ہے، جملہ ایسے ہی تھا، ایسے تو نہیں تھا. اب ہمیں اس کو ترتیب سے لکھنا ہے. تو ہم ترتیب سے کیسے لکھیں گے کہ بچپن میں ان پر کھیل کود کی کوئی پابندی نہ تھی. بچپن میں ان پر کھیل کود کی کوئی پابندی نہ تھی. ٹھیک ہے، یہ درست جواب ہو گیا آپ کا. اس میں دوسرا ایکسپلین کر کے بس پیپر لکھواتی ہوں. ٹھیک ہے، ہو گیا.
یہ آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھیں گے, اس کا تمام کام آپ کے پاس کانٹینٹ میں موجود ہے. تو اس سبق کی پہلے آپ اچھے سے بلند خوانی کریں گے. جب آپ بہت اچھے سے اس کی بلند خوانی کر لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بآسانی خود سے سوال کے جواب تحریر کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا جواب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ساتھ ساتھ آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا. صحیح. اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے کروائے تھے وہ اچھے سے یاد کیجئے گا اور الفاظوں کی ترتیب درست کر کے لکھیے. یہ آپ خود سے کریں گے. میں یہاں پر آپ کو ابھی آخر میں ایک اسسمنٹ یعنی کہ تشخیصی امتحان, جس سے تشخیصی امتحان کہتے ہیں, یعنی اپنی خود کا امتحان لینا. تشخیصی امتحان یعنی اپنی جانچ کرنا کہ آپ یہ جو پیپر ہے یہ آپ حل کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ کو لکھواؤں گی, وہ آپ لوگ حل کریں گے, دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی تیاری ہوئی ہے. صحیح. اس سے پہلے اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نقاط دوم کے حصہ اول کے ایک سبق جو کہ ہمارا بھارتی حملہ آور لشکر و پاک فضائیہ کا پہلا حملہ, یعنی کہ یہ جو واقعہ تھا جو ہم نے جس سبق کا میں نام لے رہی ہوں بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ, جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں, بلند خوانی کر چکے ہیں, اچھے سے وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو صرف یہاں پر اس پہ نظر ثانی کریں گے ہم. تو یہ 6 ستمبر کا واقعہ تھا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو ہم اس پر مختصر سے نظر ثانی کر لیتے ہیں, نظر ڈال لیتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جب بھارتی حملہ آور جو تھے انہوں نے لاہور پر جو حملہ کیا تھا تو اس حملے کی خبر سن کر پاکستان کے جو کمانڈوز تھے, جو فوج تھی, ان میں کس طرح عذاب و بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی, کس طرح وہ غصے میں بے چین ہو گئے تھے. اس طرح غصہ اور اضطراب کی کیفیت ان کے اندر پھیل گئی تھی یہ سن کر, اور وہ بے چین تھے کہ ہمیں جلدی سے آگے سے آرڈر ملے تو ہم ان جوابی کارروائی شروع کریں. یہاں پر ان کا جوش و جذبہ دکھایا گیا تھا کہ جب ہمارے ملک کے کسی حصے پر حملہ ہوا تو ہماری فوج کس طرح بے چین اور بےتاب ہو گئی تھی کہ ہم فوراً سے جوابی کارروائی کریں, ان کو منہ توڑ جواب دیں اس بات کا, اس کا جو انہوں نے حملہ کیا تھا. اسی بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کی جوابی کارروائی کی اور انہیں ناپو چنے چبوائے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے مشقی کام دیکھ لیتے ہیں, اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں. پہلے کچھ اس کے مشکل الفاظ جو تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک پہلا ہمارا الفاظ ہے کہ آگ بگولا, یعنی کہ لاہور پر حملے کی خبر سنتے ہی پاک فوج و کمانڈوز آگ بگولا ہو گئے تھے. آگ بگولا کے معنی کیا ہے؟ غصے میں پاگل ہو جانا یا آپے سے باہر ہو جانا. یہ تمام کام بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ جیسے جیسے میں یہاں پڑھا رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں, جب آپ ویڈیو دیکھیں تو ویسے ہی آپ اپنی کاپی میں کھول کر دیکھیں یہ کام, تو اس طرح آپ کو بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں. ٹھیک ہے. اضطراب و عذاب کی لہر دوڑ جانا, تو یہ ایک محاورہ, اس کے معنی کیا ہے؟ بے چینی اور بےتابی کی کیفیت پھیل جانا. شکر بجا لانا, شکر ادا کرنا. نہایت عجلت, انتہائی جلدی میں. آفت کا مزہ چکھانا, یعنی پاکستانی فوج نے بھارتی حملہ آور کو اس آفت کا مزہ چکھا دیا تھا, یعنی کہ مصیبت کا اچھے سے اندازہ دلا دیا تھا. اچھا, اب میں یہاں پر آپ کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہاں پر آپ کو ایک پیپر لکھواؤں گی, یعنی اسسمنٹ لکھواؤں گی, تو آپ وہ خود سے حل کریں گے, بہت اچھے سے دھیان دیں گے اس پہ اور دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی تیاری ہوئی. تو جیسا کہ آپ کا پیپر پیٹرن ہوگا, پہلے آپ کے MCQs ہوں گے, یعنی کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے, پھر الفاظ کے معنی ہوں گے, الفاظ متضاد بھی ہوں گے, جملے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, مختصر سوال و جواب ہوں گے آپ کے, اور خلاصہ, مرکزی خیال, یہ تمام چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ آپ کو لکھواتی ہوں, تو یہ آپ لکھتے جائیے اور اس کو آپ خود سے حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی تیاری ہوئی, کتنا آپ نے پیپر کا یاد کر لیا ہے. نوفل نے حاتم کا سب معلومات, نوفل نے حاتم کا سب ڈیش لوٹ لیا. ٹھیک ہے, جب ہماری ویڈیو نمبر 11 تھی, ہفتہ نمبر 1 میں ہم نے حاتم تاریخ لکڑہارے کا سبق پڑھا تھا, اس کی بلند خوانی کی تھی, لیکن آپ کا اسسمنٹ نہیں لکھوایا تھا, تو آپ کا وہ اس والے سبق کا اور جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے تمام کثیر انتخابی سوالات میں آپ کو لکھواؤں گی, جو کہ آپ لوگ خود سے حل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ ہے ساز و سامان, معلومات اور زیورات. اب نوفل نے حاتم کا کیا لوٹ لیا تھا؟
اچھا چوہے کی ڈیش دمیں تھی، یہ کون سے سبق کا آپ کا ایم سی کیوز ہے؟ کون سے سبق کا کثیر انتخابی سوال ہے آپ کا؟ یہ کرو عقل استعمال کا، جس میں ہم نے 7 دموں والے چوہے کی کہانی پڑھی تھی نا. اچھا سر سید نے بہت سی ڈیش اور ڈیش کتابیں لکھی. سر سید احمد خان کا سبق آج ہم نے پڑھا تھا کہ سر سید احمد خان نے بتائیں کون کون سی کتابیں لکھی تھی، تو وہ آپ یہاں لکھیں گے، ٹھیک ہے. اب جو آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ ہے علمی اور مزاحیہ، مزاحیہ اور طنزیہ. مذہبی اور علمی، ٹھیک ہے. ہم نے سبق آج پڑھا تھا سر سید احمد خان کا کہ سر سید احمد خان نے کون کون سی کتابیں لکھی تھی. یہاں پر درست جواب آئے گا. اچھا کہانی سن کر مصنفہ کا ڈیش کم ہو جاتا ہے. اب اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ یہ کرو عقل استعمال یعنی چوہے والی جو ہم نے سبق پڑھا تھا 7 دموں والا، یہ اس کا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ سبق اچھے سے پڑھیں گے، بار بار میں اس بات پہ زور دے رہی ہوں کہ آپ بلند خوانی کریں گے سبق کی، سبق بہت اچھے سے پڑھیں گے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ایم سی کیوز جتنے بھی کثیر انتخابی سوالات ہوں گے وہ آپ بآسانی حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سر سید احمد خان ڈیش میں پیدا ہوئے، یعنی سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے؟ انڈیا، کراچی یا دہلی؟ درست جواب آپ لکھیں گے اس میں. اب سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. پہلا ہے سخاوت، دوسرا ہے ملنسار، تیسرا ہے مشقت، چوتھا گنگانا، پانچواں ایلچی، چھٹا آپ کا ہے شان یکتائی.
درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں. سر سید کی وجہ شہرت کیا تھی؟ بیوی نے حاتم کو پکڑنے کی خواہش کیوں کی؟ مصنفہ کی والدہ انہیں کس قسم کی کہانی سناتی تھیں؟ سالگرہ کے بعد چوہے کی ماں نے اسے کیا دیا؟ پانچواں سوال ہے، بھارتی کمانڈروں کو کس چیز کی توقع نہیں تھی؟ مندرجہ ذیل سبق کا خلاصہ تحریر کریں. کرو عقل استعمال، حاتم طائی اور لکڑہارا. مرکزی خیال لکھنا ہے آپ کو، سر سید احمد خان کا بچپن. اور دوسرا بھارتی حملہ آور لشکر پر پہلا حملہ. بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ.
آج جو ہم نے پڑھا تھا میقات دوم کے حصہ آخر کا سبق سر سید کا بچپن، اور دوسرا میقات دوم کے حصہ اول کا سبق بھارتی حملہ آور لشکر پر پاک فضائیہ کا پہلا حملہ. تو یہ ہم نے پڑھا، تو آپ لوگ اس کی بلند خوانی کریں، یعنی کہ اس کی ریڈنگ کریں اچھے سے. اور جو ہفتہ نمبر 11 میں ہم نے پڑھا تھا کرو عقل استعمال، اور دوسرا جو اس کا ہمارا سبق تھا حاتم تایو لکڑہارا، یہ دو ہم نے پڑھے تھے ہفتہ نمبر 11 میں، اور آج بھی ہم نے 2 سبق پڑھے. اس کو اچھے سے آپ خود اس کی ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو اس کے کثیر انتخابی سوالات یعنی کہ MCQs حل کرنے میں آسانی ہو. اور جو آپ کو میں نے یہاں پر آج اسسمنٹ لکھوایا ہے وہ آپ خود سے حل کریں، دیکھیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہوئی ہے، اور کانٹینٹ کا تمام کام اچھے سے یاد کریں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.